آپ کے لیے بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. Sir, kindly discuss metaphysics and give some example from Quran. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فلسفے پہ بات ہوتی ہے. فلسفہ کوئی بھی ہوتا ہے, وہ فلسفہ دو طرح سے اس زمانے میں آگے بڑھتا ہے. یا تو وہ فلسفی جس پہ آپ ڈبیٹ کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر کوئی سائنٹیفک قانون بن جائے تو وہ فلسفہ جو ہے وہ فزکس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اگر اس فلسفے کے اوپر کوئی فزیکل لا نہ لگ سکے تو وہ فلسفہ میٹا فزکس کہلاتا ہے. وہ میٹا فزکس فلسفے کی ایک اگلی سطح بن جاتی ہے. یہ دو بنیادی راستے نکلتے ہیں فلسفے سے. قرآن کے اندر جو میٹا فزکس ہے, بہت سی میٹا فزکس جو ہے وہ جب ڈٹرمن ہو جاتی ہے انسانی علم کے اوپر تو وہ میٹا فزکس نہیں رہتی. جو ڈٹرمن ابھی نہیں ہوئی وہ ابھی ہمارے لیے میٹا فزیکل ہی ہے. مثلا جب تک اسٹیفن ہاکن نے ٹائم اینڈ اسپیس نہیں لکھا تھا تب تک یہ آیت میٹا فزیکل تھی جس میں خدا کہتا ہے کہ میں طاق میں رکھا ہوا چراغ ہوں اور اپنے سامنے میں ٹائم کو انرول کر رہا ہوں. یہ میٹا فزیکل تھی. جب ہمیں بلیک ہول تھیوری سمجھ میں آ گئی تو اب یہ میٹا فزیکل آیت نہیں رہی, اب یہ ہمارے لیے فزیکل آیت ہے. جو میٹا فزیکل فلسفی ابھی بھی قرآن میں ہے اس کی بہت بہترین مثال جو ہے وہ معراج کا واقعہ ہے. یہ ابھی تک کسی حتمی عقل اور شعور کے اندر دانست نہیں آ سکی. Can you define ego and how it develop in a person? میں اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا انڈائریکٹ آپ کو جواب دینا چاہوں گا, تھوڑا سا اس کو بیئر کیجیے گا. اڈ ایگو اور سپر ایگو جو ہے یہ ایک خاص سائیکائٹرسٹ نے تخلیق خیال کیا جس کا بنیاد بنا کے تمام نفسیات جو ہے اس نے اپنے آگے کے روٹس جو ہیں وہ پکڑے. اب یہ جو صاحب ہے جنہوں نے کہ یہ سارا فلسفہ نہیں, یہ نفسیات کریٹ کی, یہ رہنے والے ہیں ویانا کے, اور ان کی جو کیس سٹڈیز ہیں یہ کیس سٹڈیز ہیں 1300 عورتوں کی. 1300 عورتوں کی کیس سٹڈیز ہیں جس کے اوپر انہوں نے سائیکو انالیسس لیا ان 1300 عورتوں کا, اور اس کے اوپر اپنا جو فلسفی تھی اڈ ایگو اور سپر ایگو کی, اور یہ معاملات کے تمام چیزیں ہیں وہ جنسیات سے شروع ہوتی ہیں اور جنسیات پہ ختم ہوتی ہیں. یہ فلسفہ انہوں نے پیدا کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایگو اتنا ہی ایک امپورٹنٹ اور انٹلیکچوئل سبجیکٹ ہوتا تو یہ سوال کرنا میرے خیال میں جائز بنتا ہے کہ ویانا میں اگر آپ آج بھی جائیں تو 2% پاپولیشن لوکل ہے, 98% پاپولیشن وزٹرز اور ٹریولرز ہیں وہاں پہ. ان 2% پاپولیشن میں سے 1300 عورت آج سے 70 سال پہلے کہاں سے آ سکتی ہے؟ آج کا جو میو ہاسپٹل کا سائیکائٹرسٹ ہے اگر اس کو بھی کہنا کہ 800 کیسز مجھے ریپروڈیوس کرو ٹو میک اے اسٹڈی, اٹ ول بی اے نائٹ میئر 800 کیس پروڈیوس کرنا. اس شخص نے آج سے 70 سال پہلے 1300 عورتوں کو سائیکو اینالائز کیا جس شہر کی آبادی کی صرف 2% وہاں کی لوکل اور باقی تمام وزٹرز ہیں. تو آئی بیسیکلی چیلنج دس کانسیپٹ آف کہ یہ تمام جو اسٹڈی ہے یہ اوریجنل کسی چیز کے اوپر بیسڈ ہے. بنیادی طور پہ جو ایگو ہے اس کی جو اردو ٹرانسلیشن آپ کر سکتے ہیں وہ تکبر ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ بھی کئی طرح سے کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ تکبر جو ہے وہ تکبر ذات ہے, تکبر علم ہے, کئی چیزوں کا تکبر ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی چیز صرف اتنی ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ تکبر میری چادر ہے. یہ خدا کی کوالٹی ہے. جیسے خدا نے کہا کہ میں اپنے نفس سے ڈراتا ہوں, خدا کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے, اس کو مت کھینچو. If you are following the sense of pride for any achievement that you have attained in life, that will ultimately lead you to an egoistic approach. اگر آپ یہ تصور کریں کہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات جو ہیں یہ آپ کا مقدر ہیں اور آپ کا نصیب ہیں اور آپ اس میں شکر ادا کریں تو دس کانسیپٹ ول لیڈ یو ٹوورڈز توکل. ایگو کا جو ریورس ہے وہ توکل ہے. سو آپ کے پاس دونوں چوائسیز ہوتی ہیں, آپ توکل چوز کریں یا ایگو چوز کریں. اگلا ہے جی بیگم عثمان حیدر کی کتاب جس کا آپ نے حوالہ دیا, اس کا نام جاننا چاہا ہے. اس کتاب کا نام ہی بیگم عثمان کی یادیں ہیں اور جو انڈیا کی لکھنؤ کی پبلیکیشن ہے, اس پبلیکیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے آئی تھنک دیٹ از پاکستان میں جو اس کی کتابیں اویلیبل ہیں وہ
58 کے قریب کی پبلیکیشن ہے، اور یہاں پہ جو پبلشرز ان کے ہیں بیگم عثمان حیدر کے، وہ سنگ میل پبلشرز ہیں۔ کیا خواہش قلب اور خواہش نفس ایک ہی چیز ہیں یا خواہش قلب دلی خواہش اور نفس کی خواہش ایک ہی ہیں یا مختلف؟ میں ہمیشہ اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کا بہت آسان معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم یہ جانتے ہوں کہ لفظ کے معنی کیا ہیں۔ اب جب آپ لفظ قلب استعمال کرتے ہیں تو قلب کا مطلب عربی کے اندر ہرگز آپ کا دل نہیں ہے۔ قلب کے معنی ہے سینٹر کے، صدر کے۔ یہ صدر ہے، یہ سینٹر ہے، یہ نیوکلیس ہے، یہ آپ کی انٹیلیجنس کی جگہ ہے جہاں کہ آپ کی کانشیسنس پلیسڈ ہے آپ کے کراس سیکشن آف برین کے اندر۔ یہ دونوں جو خواہشیں ہیں یہ ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں جو کہ تھنکنگ بینگ آپ کو بناتی ہیں۔ بہرحال سوال میرے خیال میں شاید یہ زیادہ مناسب ہے کہ خواہش ہونی چاہیے یا نہیں۔ قلب کی خواہش ہو یا جس کی بھی خواہش ہو، ہے وہ آپ کی ذات۔ اگر آپ اپنی خواہش کو سرنڈر کر دیں ان فیور آف گاڈ تو یہ توکل کا راستہ ہوگا اور یہ آپ کو ہمبلنس کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر آپ اپنی کسی بھی خواہش کو تکمیل کے لیے جد و جہد کریں گے تو یہ آپ کو ایگو کی طرف لے کر جائے گا اور یہ آپ کو ایک تکبرانہ شخص بنائے گا۔ ابھی آپ نے کہا کہ خدا نفس رکھتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن چاہیے مزید سمجھنے کے لیے۔ دو چیزوں کا جو میٹا فزیکل ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، دو چیزوں کا جو میٹا فزیکل شاید نہیں ہے ان کا علم خدا نے ہمیں بہت کم دیا ہے۔ ایک خدا نے اپنے نفس کا علم ہمیں نہیں دیا اور ایک خدا نے روح کے بارے میں علم نہیں دیا، اور ان پہ حدیث یہ اویلیبل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا چاہتا تمہیں اس کا علم دینا تو تمہیں دے دیتا، خدا نے چاہا کہ اس کا علم تمہیں نہ دیا جائے۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا خدا نے چاہا کہ ہم تک پہنچے۔ جو علم خدا نے نہیں چاہا وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ قرآن میں ہے ہم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس حوالے سے آپ پرپز آف لائف اسپیسیفکلی بیان کریں۔ بندگی سے مراد ہرگز ایسا نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے کہیں سے پانی ڈھونڈو کے روز لیتے چلے آئیں۔ پرپز آف لائف خدا نے سورہ بقر میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتا دیا۔ خدا نے کہا کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو مجھے نہ مانو۔ اس سے کورسپونڈنگ آیت جو اللہ نے آپ کو دی وہ یہ دی کہ مجھے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل یاد کرو، ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ کوما ڈالنے کے بعد خدا نے کہا لیکن ذرا زیادہ۔ سو پرپز آف لائف اکارڈنگ ٹو گاڈ از نتھنگ ایلس بٹ دا ریممبرنس آف گاڈ۔ اگر اس کے علاوہ خدا کا کوئی پرپز ہوتا تو وہ رزق کمانا آپ کی ذمہ داری لکھتا۔ خدا نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا رزق، ذلت، عزت، موت، زندگی، یہ تمام وہ کام ہیں جو کہ میری ذمہ داری ہیں۔ تمہاری اس دنیا میں بھیجنے کی وجہ جو تھی وہ صرف یہ قرار پائی کہ تم جاؤ، یہ تمام پروٹوکول جو میں نے تمہارے لیے قائم کیا ہے تم اس کو جا کے انجوائے کرو، اور اپنی اس طبعی زندگی میں اپنی عقل اور شعور جو میری ہی دی ہوئی نعمت ہے اس کو استعمال کرو اور مجھے شناخت کرو، اور جو راستہ اختیار کرو وہ میری یاد کا کرو۔ اگلا سوال ہے جی، اگر ہندو مذہب اتنا ہی پرانا ہے تو پھیلا کیوں نہیں، یعنی اس کی تبلیغ کیوں نہیں ہوتی؟ ہندو مذہب کی بہت تبلیغ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو یقین کریں کہ وہ تبلیغ کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سی ایسی NGOs ہیں اس دنیا میں، پاکستان میں بھی ایکچولی ہیں، جو کہ اس کی تبلیغ کرتی ہیں۔ لیکن دا بیسک کانسیپٹ بیہائنڈ دا ہندو مائتھولوجی از سو ویک، وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو آپ پریچ کر نہیں سکتے انٹلیکچولی۔ سو اس کی پریچنگ کا جو پرپز ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ صرف ہمز گانے کا ہے، جو ودا ہیں ان کو گانے کا ہے، اور آپ کا جو میسج ہے الٹیمیٹلی وہ صرف یہی نکلتا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے محبت کریں اور محبت کے ساتھ اس زندگی کو قائم و دائم